اس کو خلط ملط کر دیتے ہیں، جہاں نہیں کرنا ہوتا ہے وہاں غصہ کر دیتے ہیں، جہاں کرنا ہوتا ہے اس کو ہم صرف نظر کر دیتے ہیں. یہ عجیب ہمارا، چونکہ لا علمی ہے. بنیادی بات مفتی صاحب نے فرمائی، جو بہت ضروری علوم ہے، دینی علوم ہے، ان سے ظاہر ہے آگہی نہیں ہے، جس کے سبب ہم یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح معاشرے میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جناب اس طرح ظلم ہو گیا، اس طرح یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. بہر صورت، اچھا ایک چیز بہت معروف ایک چیز ہے کہ ابتدا کی یہ جو غصے کی ابتدا جو جنون سے ہوتی ہے اور انتہا جو ندامت پہ ہوتی ہے. ہمیشہ یہی ہوتا چلا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ غصہ کرنے والا اتنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے کہ مجھے ابھی اتنا غصہ کرنا ہے اور اتنا نہیں. وہ کر گزرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا ری ایکشن سامنے آتا ہے، بھائی آپ تو اس وقت بڑی غصے کی حالت میں تھے. کیا کہے گا مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کہ واقعتاً ایسا ہی ہے کہ غصے کی ابتدا جنون سے اور انتہا ندامت پر ہے؟ جی ہاں، یہ بات تجربہ اور مشاہدہ سے سامنے آتی ہے، اور اکثر ایسے ہی دکھائی دیتا ہے کہ انسان جب غصہ کرتا ہے تو یہ ہم اس غصہ کی بات کر رہے ہیں جو منفی ہے، اور جو محمود ہے اور لائق تعریف ہے اور کرنا چاہیے اور شریعت کا تقاضا ہے. جہاں غصہ کرنا وہ تو قبلہ مفتی صاحب نے تفصیل سے فرما دیا ہے. تو جہاں شریعت نے ہمیں غصے کے اظہار سے منع فرمایا ہے اور ضبط نفس کی ہمیں تعلیم دی ہے، اس کے باب میں جب ہم دیکھتے ہیں اور اس ایریا کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں، اس میں جہاں بھی انسان غصہ کرے گا تو غصے سے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا جنون، یہ آپ کے سوال میں لفظ شامل ہے. غصہ جب آتا ہے تو انسان اپنے جذبات کے اندر اس قدر محو ہو جاتا ہے یا مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ غصہ اس کے عقل کو مغلوب کر دیتا ہے. عقل مغلوب ہو جاتی ہے. تو جو ہی عقل مغلوب ہو گئی تو اسی کو جنون کی کیفیت کہتے ہیں. پھر اس کے سینسز اس کے کنٹرول میں نہ رہے، اس کے حواس اس کے کنٹرول میں نہ رہے، تو پھر نہ زبان پر کنٹرول رہے گا کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہے، اپنے فعل پر بھی ضبط نہیں رہے گا اور اپنے قول پر بھی ضبط نہیں رہے گا. تو جب اپنے قول اور فعل کے اوپر ضبط نہیں رہے گا اور اسے انسان دانش اور بینش سے نہیں ادا کر رہا ہوگا بلکہ غصے کی کیفیت میں مغلوب ہو کر وہ قول یا وہ فعل کر رہا ہے، تو پھر صاف ظاہر ہے اس کا جو انجام ہے وہ اچھا نہیں ہوگا، اس کے نتائج خطرناک ہوں گے، اس کے اثرات برے ہوں گے. اور جس وقت پھر تو غصہ ٹھنڈا ہوگا اور ہوش آئے گا اور اس کے اثرات اور نتائج اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ ان کو دیکھے گا تو پھر اس کو ندامت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. پھر شرمساری بھی ہوتی ہے، ندامت بھی ہوتی ہے، اور بسا اوقات تو غصے کے اندر ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جس کی انسان کے پاس تلافی نہیں ہوتی، کہ جس کا جتنا کوشش بھی کرنا چاہے تو اس کا کوئی وے آؤٹ نہیں رہتا، تلافی کرنے کی کوئی سبیل نہیں رہتی. جیسے عام طور پر ہمیں مسائل لوگ پوچھتے بھی ہیں اور یہ عام طور پر یہ چیز آتی ہے بھی غصے میں طلاق دے دی. اور یہ غصے کے اندر یعنی پہلے تو طلاق دینے کے احکامات یا طلاق کے متعلقات کو نہیں سیکھا شریعت مطہرہ سے، جس کی طرف قبلہ مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ علم دین حاصل کرنا ضروری تھا. پہلے تو وہ نہیں سیکھا، اور وہ نہیں سیکھا تو اس کے بعد پھر اس کا اظہار غصے کا ایسے کر دیا کہ کھڑے کھڑے طلاق دے دی، اور یہ نہیں سوچا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، نتائج کیا ہوں گے، اور وہ ندامت اور شرمساری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو جب وہ غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو بعد میں اگر وہ کسی دارالافتاء سے رجوع کریں، کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں کہ جی آپ اس کی کوئی سبیل بتائیں، تو سبیل نہیں رہتی. پھر وہ انسان کو بسا اوقات یہ کہ حق کو ترک کرنے پر وہ آمادہ ہو جاتا ہے اور حق کو ترک کر دیتا ہے اور باطل میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس سے دین اور ایمان بھی چلا جاتا ہے اور اس کے معاشرتی نقصانات اور اثرات بھی سامنے ہیں. تو لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غصہ انسان کے شعور کی طاقت کو مغلوب کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، اور اس بے شعوری کی حالت میں یا بے بصیرتی کی حالت میں انسان جو بھی قول کرے گا یا جو بھی فعل کرے گا، جو کام کرے گا، اسے ندامت سے فیس کرنا پڑے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں، اپنی اصلاح کریں. اور ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، چونکہ ہمارے ہاں تو جو نظام تعلیم ہے وہ نظام تعلیم صرف اسناد اور ڈگریوں کی حد تک ہے، وہ انسان سازی، شخصیت سازی اور سیرت سازی کے اوپر توجہ نہیں دیتا. ورنہ تو یہ چیزیں شروع سے ہمارے نصاب کا حصہ ہونی چاہیے. ہمارے بچے، طلبہ، طالبات ان چیزوں کو پڑھیں، اپنی شخصیت سازی کے لیے ان چیزوں کو سیکھیں اور اس کی اثرات اور نتائج سے بخوبی آگاہ ہوں اور اس کی پریکٹس کروائی جائے. اور ان سوشل سائنسز کو اس حد تک ہمارے تعلیمی نظام کا حصہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی گریجویٹ ہو یا تعلیمی ادارے سے باہر نکلے
ہے کم سے کم اس کی شخصیت کے اندر وہ منفی چیزیں نہ ہوں یا کم سے کم ہوں کہ جہاں انسان اپنے شعور کے ساتھ زندگی گزارنے کا آگے راستہ اور سلیقہ جانتا ہو. صحیح. تو یہ چیزیں نصاب کا حصہ بھی ہونی چاہیے, تربیت کا حصہ بھی ہونی چاہیے, تاکہ ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے بھی بچائیں اور اس کے دینی اور معاشرتی نقصانات سے بھی اپنے آپ کو بچا پائیں, اور ایسا نہ ہو کہ ہمیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے. اس کے لیے تعلیم اور تربیت دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. تعلیم بھی تربیت بھی.